الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فمن کلام لمولانا امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام لا ينال الرجل مع الرجل في ثوب واحد ولا المرأة مع المرأة في ثوب واحد. یہ غالباً جمعہ کے ایک خطبے میں بھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش کیا تھا کہ جو جہنمیوں کی اکثریت ہے وہ دو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور تھوڑا سا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو آپ باور کر لیں گے. پر رسول نے فرما دیا تو رسول نے فرما دیا وہ اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک وحی نازل نہ ہو. مشاہدہ بھی ہے، یعنی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ اکثر لوگ دو گناہوں کی وجہ سے جہنم جائیں گے. نمبر ایک پیٹ کی خاطر آدمی سود لیتا ہے. سود کی مذمت میں جو روایات آئی ہوئی ہیں وہ اتنی سنگین ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا جی، یعنی محارم پر تجاوز کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. محرم. اچھا، رشوت بندہ لیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، قتل کرتا ہے. قتل پیٹ کی خاطر قتل کرتا ہے. یوں سمجھے کہ بہت سارے گناہوں کی جڑ جو ہے نا یہ پیٹ ہے. نمبر دو، اخلاقی بے راہ روی. ان اکثر من يدخل به الجنہ الاجوفان. الفاظ یہ ہیں، یعنی دو قسم کی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں جہنمیوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی. ایک پیٹ اور دوسرا جو ہے نا وہ پیٹ کے نیچے کا حصہ، جسے یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس لیے وہ کورونا کے زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی میں نے وہ کلپ بنائی تھی. بیماری کو شروع سے احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کو دفع کہتے ہیں. اچھا جی، بیماری کے آ جانے کے بعد اور کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کے پازیٹیو آنے کے بعد پھر اسے جان چھڑانا یہ مشکل. ہر بیماری میں ایسا ہے. لہذا یہ عربی میں بھی ہے یہ کہاوت، اردو میں بھی یہ کہاوت ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر، کیونکہ پرہیز کے نتیجے میں بیماری دفع. اس کو آپ اس کا راستہ روکتے ہیں پہلے سے، رفع بیماری کے ثابت ہو جانے کے بعد جو ہے نا پھر وہ اس کا علاج وہ مشکل ہوتا ہے. لہذا یہ جو جنسی بے راہ روی ہے، اس اصل فعل حرام کا راستہ روکنے کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ تدابیر بتائی گئی ہیں. ہماری روایات میں ہے، فقہ کی کتابوں میں، مدلل کتابوں میں ہے کہ اگر کسی جگہ، کسی بینچ کے اوپر، کسی کرسی کے اوپر کوئی خاتون بیٹھی ہو نا اور وہ اٹھ جائے تو آپ جب تک وہ جگہ گرم ہے آپ اس جگہ نہ بیٹھیں. یہاں تک بتایا گیا ہے. اچھا جی، اسی سلسلے میں یہاں فرمایا بہت اس مضمون کی روایات ہیں کہ کس طرح خدا نے، رسول نے، امام نے اس بے راہ روی کو روکنے کی جو ہے نا وہ ہدایات دی ہیں اور اس کے لیے تجاویز دی ہیں. فرمایا لا ینام الرجل مع الرجل فی ثوب واحد. بعض روایات میں فی ثوب واحد ہے، بعض روایات میں فی لحاف واحد ہے. ایک کپڑے کے نیچے یا ایک لحاف کے نیچے دو مردوں کو نہیں سونا چاہیے. اچھا، میں صبح دیکھ رہا تھا
ابھی یہ موبائل جو ہے یہ اس نے ساتھ نہیں دیا، اس میں لکھا ہوا کہ یعنی میں نے جب اور روایات کو بھی تلاش کیا اس کے علاوہ اس مضمون کی، تو اس میں لکھا کہ اگر دو آدمی، دو مرد ایک لحاف کے نیچے سونا چاہیں، کم سے کم نیچے جو ہے نا چادر الگ الگ ہونی چاہیے۔ ایک لحاف کے نیچے دو چادر، ایک چادر ایک مرد اوڑھے اور دوسری دوسرا، اس کے اوپر لحاف بے شک ایک ہو، وہاں جو ہے نا مطلب خطرہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا یا وہ کم ہوتا۔ اسی طرح دو عورتوں کو بھی ایک لحاف کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ اچھا جی، نہیں ہونا چاہیے۔ فمن فعل ذلك وجب علیہ الادب وهو التعزیر، جو یہ کام کرے اس کو ادب سکھانا چاہیے۔ ادب سکھانے کا مطلب کیا ہو؟ تعزیر۔ تعزیر ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، قرآن میں شراب خوری کا ذکر ہے، مثلا قرآن میں زنا کا جو ہے نا وہ ذکر ہے۔ شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کو حد کہتے ہیں نا، حد کہتے ہیں۔ جس کی سزا قرآن میں مذکور ہو حد ہے۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں مقرر نہیں ہے، اس کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے۔ حاکم شرع، جج یا امام کی ثوابدید پر، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا رمضان مبارک کے خطبوں میں تقریباً شعبان کے آخری جمعہ میں یہ روایت نقل کرتا ہوں، جس کو علومۃ الدمشقی کے اندر شہید اول اور شہید ثانی نے بھی لکھا ہے کہ اگر رمضان مبارک میں کوئی بغیر کسی شرعی مجبوری کے ایک روزہ نہ رکھے، کھا جائے، اس کو تعزیر کی جائے گی۔ یعنی حاکم شرع کے ثوابدید کے مطابق 15، 20، 25 تازیانے یا کوڑے لگائے جائیں گے۔ اچھا جی، دوسری دفعہ بھی کھائے تو بھی ایسے کیا جائے گا۔ تیسرا روزہ بھی اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے کھا جائے، یقتلو، پھر اس کی سزا قتل ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، تیسری دفعہ بھی تعزیر کی جائے گی، چوتھی دفعہ اگر یہ جرات کر کے روزہ کھا جاتا ہے پھر جو ہے نا اس کو قتل کیا جائے گا۔ تعزیر ہے، تعزیر۔ اچھا، اگر یہ اس کو تعزیر کی جائے گی، بلکہ ایک اور روایت جو میں صبح دیکھ کے آ رہا ہوں، اس میں اور بھی سخت جو ہے نا وہ ہے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی جو ہے نا اگر یہ باز نہ آئیں ایک لحاف کے نیچے سونے سے، دو مرد دو عورتیں، اس کی اور سنگین سزا کا ذکر ہے۔ فی الحال میں اس کو مصلحتاً ذکر نہیں کرتا۔ ادب سکھانا چاہیے۔ ادب سے مراد کیا ہے؟ وہ تعزیر ہے۔ تعزیر یعنی تنبیہ کرنا، کوڑے وغیرہ جو ہے نا وہ جتنے بھی حاکم شرع یا جج مناسب سمجھے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ بالکل ایک نئی بات شروع ہو گئی، پھلوں میں کیا کھانا چاہیے؟ پھلوں میں ابھی اس قسم کی روایات سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر کھانے پینے کا ذکر کر کے جو ہے نا بندے کا طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے۔ نفسیاتی دیکھیں نا۔ اچھا جی، ایک لحاف کے نیچے مرد عورت کو نہیں سونا چاہیے، اگر وہ دہراتے ہیں تو پھر ان کو تعزیر کرنی، تنبیہ کرنی چاہیے۔ کل دبا، او کدو زیادہ کھایا کرو۔ کیا تعلق ہے ان دونوں کا آپس میں جی؟ ایک لحاف کے نیچے نہیں سونا چاہیے، کدو کھاؤ۔ نفسیات سے کھیلیں، یہ دیکھیں نا، آپ قربان جائیں ہم امیر المومنین پر۔ کل دبا، کدو جو ہے نا کثرت سے کھایا۔ یہ کثرت کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، ادھر کثرت نہیں ہے، ادھر اتنا ہے کہ کدو کھایا کرو۔ ٹھیک ہے جی، کدو کھایا کرو۔ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ، دماغ تیز ہو جاتا ہے اس سے، دماغ۔ ابھی کدو کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کدو کی ہے گول کدو، ایک پتہ نہیں لمبے کدو، ہر ایک کا الگ الگ پتہ نہیں نام ہے۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ میرا خیال میں نا ابھی میرا اس وقت تو میں نہیں کر سکوں گا، یہ آپ گوگل پہ جائیں تو دبا لکھیں گے، تصویر آئے گی، ادھر تصویر آئے گی، اس سے پتہ چلے گا گول مراد ہے، لمبا کدو ہے، کدو کیا ہے، پتہ نہیں وہ جو بھی ہے وہ دبا۔
اچھا جی، فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ، یعنی اس سے بندے کا دماغ جو ہے نا، وہ لفظ آتا ہے دماغ بڑھ جاتا ہے۔ بڑھ جاتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ جو بھیجا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، نہیں، بندہ ذہن جو ہے نا وہ تیز ہو جاتا ہے، گویا سوچنے کی صلاحیت میں یا سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاء، رسول خدا کو کدو بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، تو رسول کا پسندیدہ ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے، اور رسول کا جو ناپسندیدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد کل الاترج قبل الطعام و بعد الطعام، کھانے سے پہلے بھی لیمو کھاؤ اور کھانے کے بعد بھی لیمو کھاؤ۔ اچھا بھی، اس کے بھی فوائد ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا قبل الطعام فإن آل محمد یفعلون ذلک، آل محمد یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی کھانے سے پہلے بھی وہ کدو، وہ روایت پڑھ چکے ہیں، کھانے سے پہلے بھی نمک چکھنا چاہیے، کھانے کے بعد بھی۔ ہاں، وہ جو ہے نا یوسف رضا صاحب نے، ہم نے کہا کہ بھئی وہ شہد کس طرح کھائے، شوگر کا بندہ ہے، انہوں نے کہا بھئی چکھنا ہے، کون سا کوئی چمچ بھر بھر کے، چاول والے چمچ میں بھر کے کھانا ہے یا ڈونگا والے چمچ سے کھانا ہے۔ اچھا، نمک بی پی کا بندہ بھی اس مستحب پر عمل کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک پورا چمچ جو ہے نہ کھائے، چکھے، ثابت چمک ہے تو اس کو یوں زبان لگائے، یہ مستحب پر عمل ہو گیا۔ فرمائے بے شمار، وہ روایت سنا چاہوں، بے شمار فوائد لا تحصى، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نمک کے استعمال کے بے شمار جو ہے نا وہ فوائد ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی جی۔ تیسری چیز الکمثرہ یجل القلب، ناشپتی۔ اچھا، انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ترجمہ غلط کیا ہے، انہوں نے کمثرہ کا ترجمہ امرود سے کیا ہے، امرود نہیں ہے، بلکہ وہ نیٹ پر بھی دیکھا تو وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کمثرہ میرے اپنے سابقہ معلومات کی روشنی میں بھی ناشپتی کو کہتے ہیں، کمثرہ امرود کو نہیں کہتے۔ فرمایا الکمثرہ یجل القلب، دل کے جلا کا باعث بنتا ہے یہ، دل صاف ہو جاتا ہے۔ صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں، یہ جسمانی صفائی نہیں ہے، یعنی بہت سارے جو ہے نا وہ پھل کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جہاں ان کے جسمانی فوائد ہیں وہاں روحانی فوائد بھی ہیں۔ میں ابھی بھول رہا ہوں، کھجور کی ایک قسم کے بارے میں ہے کہ وہ شیطان کو دور رکھتا ہے، فلان کھجور کھاؤ تو وہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو بہکا نہیں سکے گا، آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو بہت یہاں بھی یجل القلب کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ کا دل جو ہے نا وہ صاف ہوتا ہے کمثرہ ناشپتی کھانے سے، جہاں اس کے جسمانی فوائد ہیں، مادی فوائد ہیں، وہاں بہت سارے معقولات و مشروبات کے روحانی فوائد بھی ہے۔ وَيُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ، اور داخلی جو درد ہوتے ہیں ان کو سکون آتا ہے، ان کو جو ہے نا اس سے آرام آتا ہے داخلی، ان کی وجہ سے کمثرہ ناشپتی کی وجہ سے۔ ابھی موسم ہے یا نہیں ہے؟ کل کوئی لے کے آئے نا ہمیں کھلائے، یہ سیزن آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں ہے؟ چلو ویسے یہ حصہ جو ہے وہ اس کی سیزن کا امرود نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، مجھے تعجب ہوا ہے، یہ بہرحال اس کو نہیں کہتے۔ اچھا جی، اچھا بھی نئی بات ہو گئی، کھانے پینے کی باتیں کرنے کے بعد پھر اب نماز کا ذکر چھیڑ دیا، نماز کا ذکر چھیڑ دیا۔ تو میں نے سنایا تھا نا، میں نے یہ بکھر کے علاقے میں جب میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا تو اس میں میں نے ممات علی حب آل محمد، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ یعنی 15 فاطمہ نامی خواتین نے، آخر میں حضرت زہرا کا نام آتا ہے، حضرت زہرا سے پہلے 15 خواتین جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ یہ اچھا، وہ میں نے ابتدائی 2-3 جملوں کا جب ترجمہ کیا بہت داد دی، سبحان اللہ، ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ممات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے، ممات علی حب آل محمد یفتح فی قبرہ بابان الی الجنہ،
اس کو جب سپرد خاک کیا جاتا ہے 2 دروازے جنت میں کھول دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، بخشا ہوا مرتا ہے. وہاں میں نے کہا میں آپ کو 2 منٹ یہاں روکتا ہوں. ایک آدمی 50-60 سال کی عمر میں مرحوم ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی اس پر واجب تھا وہ بھی نہیں کیا، کسی کا 1000 کسی کا 10,000 کسی کا 50,000 دینا ہے، نہ حقوق اللہ ادا کیے نہ حقوق الناس ادا کیے. الحمدللہ دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہے، وہ بخشا ہوا مرے گا. اتنا جملہ میں نے کہا تھا، 5-6 سفید ریش بزرگ ناراض ہو کے اٹھ گئے مجلس سے. وہ جو ڈرائیور مجھے لے کے گیا تھا وہ یہاں پیچھے رہتا تھا، ڈرائیور نہ ٹیکسی چلاتا تھا، اس کا نام سکندر تھا. تو وہ گیٹ پہ کھڑا تھا. اس نے کہا نکلتے وقت وہاں اپنے مقامی زبان میں کہا اچھا خاصا پڑھ رہا تھا، اب یہ مولوی پٹڑی سے اتر گیا. اس ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کیوں پٹڑی سے اتر گیا ہے؟ بھائی نماز روزے کی باتیں چھیڑ دی ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ وہ نماز روزے کی بات تو خدا نے قرآن میں کی ہے، نماز کی بات. تو وہ بزرگ کتنی خطرناک سوچ پھیلائی جا رہی ہے. نماز روزے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اس بزرگ نے کہا خدا نے قرآن میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور کربلا میں امام حسین نے نماز قائم کر دی ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. ٹھیک ہے، یہ کھانے پینے کی باتیں کرنے کے بعد پھر حضرت علی نے وہ نماز کی بات شروع کر دی ہے. یہ دیکھیں ٹائم تو ہو گیا لیکن یہ بہت قیمتی جملہ ہے. اذا قام الرجل الى الصلاۃ اقبل ابلیس ينظر الیہ حسدا. انسان جب نماز کے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو ابلیس جو ہے نا وہ حسد کی نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے. کیونکہ حسد کس لیے کہ نماز کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو اس کو شامل حال ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے ابلیس جو ہے نا وہ حسد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، ابلیس کو اگر آپ نے تنگ کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو. صلی اللہ علیہ وسلم.